السلام علیکم ناظرین. آج میں سوشل میڈیا سے ملنے والی انفارمیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں. ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے میں چند جو پوائنٹ ہیں وہ آپ سب لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہمیں لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا کتابوں کے لیے جو ہے نا، یا کوئی انفارمیشن لینے کے لیے لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا. انٹرنیٹ کی فیسیلٹی نے اور سمارٹ فون نے ہماری زندگیوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت آسانی پیدا کی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے. پہلے ہم خط لکھا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ہم ایک ویڈیو کال ملاتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے قربت کے لوگوں سے یا جس سے بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا نے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت آسان کی ہے اور اس سے ہم بہت سارے ہر انسان جو ہے نا وہ فائدے حاصل کرتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جہاں اس کے کچھ اچھے نتائج ہوتے ہیں اس کے ساتھ یقیناً جب اس کا کوئی مس یوز ہوتا ہے تو وہ برے نتائج بھی لے کے آتی ہے. میں پیورلی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ باقی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تو باقی پروفیشنل اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا کہ مینٹل ہیلتھ پرابلم کے ریلیٹڈ جو لوگ انفارمیشن جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کیا جو ہے کرنا چاہیے یا اس کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے. بہت ساری اس میں موٹیویشنل باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے ٹپس ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی موٹی جو ہے وہ سمٹم ہوتی ہیں، لوگ اس کو بیماری بنا کے کہہ دیتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہے. بہت اچھی بات ہے، آتے ہیں بات کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور بھی اسی طرح ہماری فیلڈ کے بہت سارے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں بات کرتے ہیں. لیکن اس میں نا ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کچھ لوگ اس فیلڈ میں ٹرینڈ ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر ٹریننگ ہوتی ہے، اس فیلڈ کے ساتھ کافی حد تک ان کی وابستگی ہوتی ہے، ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک پرٹیکولر نالج ہوتا ہے یا ریسرچ ہوتی ہے. تو اس کی بیس پہ وہ بات کرتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں جو ایک پروفیشنل کیپیسٹی میں جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. اسی کیپیسٹی میں میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک اچھی کاز کے لیے انفارمیشن دے رہے ہوں، لیکن اس میں ریسرچ کی کمی کی وجہ سے، اس میں ایویڈنس کی کمی کی وجہ سے، کوئی اتھینٹک انفارمیشن میں جو ہے کمی کی وجہ سے وہ لوگ بات تو لوگوں تک شیئر کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو آگے فالو کرنے والے بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ یہ میں آپ سے باتیں یعنی کہ شیئر کر دیتا ہوں. مجھے ایک میرے مریض نے بتایا کہ میں نے فیس بک کے اوپر ایک ایسی جو ہے نا وہ پوسٹ پڑھی کہ جس بندے کو ایک دفعہ زندگی میں ڈپریشن ہو جاتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طرح ایک دو اور باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ میں نے خود دیکھی کہ جو لوگوں کی جو ہے نا مسائل کے بارے میں یا نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے، جی ایسی بیماری ہوتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، نفسیاتی لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بالکل غلط ہے. میں اپنے پچھلے 10 سے 12 سالوں کے کلینیکل ایکسپیرینس کے اندر میں آپ کو کئی جو کیسز ہیں
وہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی پریکٹس کے اندر ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے، سائیکو تھیراپی کر کے، ان مریضوں کو جہاں حسب ضرورت ان کو دواؤں کی ضرورت تھی، یا دوا کے ساتھ حسب ضرورت اس کو سائیکو تھیراپی کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو ایک ڈاکٹر کی کولیبوریشن کے ساتھ دونوں لوگوں نے مل کے کام کیا اور اس کے بڑے مثبت نتائج آئے۔ اور آج بہت سارے ان لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو آج آپ اور ہماری طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں اپنے چند ایسے مریضوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بڑا کہہ لیں کہ یہ ہیروین کا اور باقی جو بڑے نشے ہیں اس میں وہ مبتلا تھے، لیکن انہوں نے ایک پراپر علاج لیا، ان کی ایک پراپر رہنمائی کی گئی، تو وہ آج اپنی زندگی میں بالکل ایک جو ہے وہ فعال زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اسی طرح بہت ساری باتیں جو خاص طور پہ ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ سٹگما کے ریلیٹڈ ہیں، کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا اس کو اگر اس طرح کے مسائل ہو گئے ہیں تو وہ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، یہ ایک بڑی کامن سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ جیسے آپ کی جسم کی کوئی بیماری ہے نا، جیسے آپ کا کوئی جسم متاثر ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح دیکھیں ذہن بھی ایک ایسا حصہ ہے ہماری یعنی کہ باڈی کا جس میں بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں بعض دفعہ کوئی ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے، پلس مائنس ہو سکتی ہے، اس ترتیب کی وجہ سے کوئی رویہ یا کوئی خرابی ہماری زندگی میں آ سکتی ہے، کوئی اس کی وجہ سے کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بڑا کامن ہے۔ کیوں کامن ہے؟ ہم اسے چینج کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے رویے کے اندر تبدیلی آ گئی، میرا رویہ ایسا ہو گیا، میں تبدیل ہو گیا۔ میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، چینج تو ہمیں اس میں بھی نظر آتا ہے اور اس میں بیوٹی بھی ہے۔ اب دیکھیں صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے مزاج کے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہی سورج جب دوپہر پہ آتا ہے تو وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، وہی سورج جب شام کو جاتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے، وہی رات جب ہو جاتی ہے تو مختلف ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تو 24 گھنٹے ہیں اور اس میں ہم اتنا چینج دیکھ لیتے ہیں، کیوں کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس میں یقیناً مصلحت ہے۔ دن کو ہم کام کرتے ہیں، رات کو ہم سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنی فیملیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے جو قربت کے لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کے مزاج میں، آپ کے کوئی بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہے، یہ اونچ نیچ ایک مزاج، یہ ایک فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید میرے اندر ایسی کوئی چیز آ گئی ہے تو پتہ نہیں میں کوئی نفسیاتی پرابلم کی طرف جو ہے وہ جانے لگا ہوں، اور اس بات پہ وہ بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب اس بات کے اوپر سینسیٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ فوراً انٹرنیٹ کی طرف آتے ہیں، یوٹیوب کا چینل کھولیں۔ میں نے ریسنٹلی ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو تھیسس کروایا ہے سائبر کانڈریا کے اوپر۔ یہ ایک بڑی نیو ٹرم ہے آپ کو سن کے۔ سائبر کانڈریا کیا ہے؟ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں مریض ہوں، وہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے یقین نہیں آتا کہ شاید، اور وہ اس چیز کو جو ہے اپنے سمٹم کو خود آبزرو کر کے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہے۔ اور انٹرنیٹ یہی اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جب وہ انٹرنیٹ کے اوپر بات سرچ کرتا ہے تو وہاں تو ہزار قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، میرے ایک دوست نے خود یہ کام کیا کہ اس کو ایک آرٹیکل لکھنے کو ملتے تھے کہ 200 ورڈ کا، 300 ورڈ کا، ڈپریشن کے اوپر، انگزائٹی کے اوپر جو ہے اس کے اوپر آرٹیکل لکھیں۔ اور ایسے بہت سارے اور لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ ان کو $1 یا $2 ملتے ہیں اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جس بندے کا وہ فیلڈ نہیں ہے، جس بندے نے اس چیز کے بارے میں اس کو آگاہی نہیں ہے، وہ ڈپریشن کے بارے میں اگر لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ یقیناً وہ بھی کہیں نیٹ سے اٹھائے گا اور جو اس کی آبزرویشن ہو، لیکن اس کو جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو تو لگے گا کہ میں تو کوئی ایک مرض کی شکل اختیار کر چکا ہوں، میرا تو رویہ، میری تو نیند ڈسٹرب ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، ڈپریشن کی ایک بہت بڑی علامت ہے نیند خراب، لیکن نیند کی خرابی کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔
آپ کسی شادی کے فنکشن میں تھے، آپ نے پلیئر کو انجوائے کیا، آپ خوش تھے، آپ تھکے، کوئی اور چیز تھی، آپ کام کاج میں بیزی تھے، نیند نہیں آئے، تو کیا اس کو بھی آپ مینٹل ہیلتھ پرابلم کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی تواتر میں جو ہے آپ کو بہت ساری ایسی انفارمیشن ملتی ہیں، تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور انٹرنیٹ کے اوپر، ضرور فیس بک کے اوپر، ضرور سوشل میڈیا کے اوپر ان انفارمیشن کو ضرور سرچ کریں، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ تصدیق ضرور کیجئے گا نیچے اس بندے کی پروفائل میں جا کے کہ وہ بات لکھنے والا کون ہے، وہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کوئی کنسلٹنٹ ہے، وہ کوئی پریکٹیشنر ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جو میرا ایمان ہے، ہمارے اس ملک کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو بڑے اچھے ویل ٹرینڈ پروفیشنل ہیں، اور وہ بڑی ناپ تول کی بات کرتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی چیزوں کو اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے اسی جگہ پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو سائیکالوجی اور میڈیکیشن کا ککھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ میڈیکیشن بھی دیتے ہیں۔ آپ اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو بندہ بتائے کہ میں ماہر نفسیات ہوں، اگر وہ آپ کو ماہر نفسیات ہے، اس نے سائیکالوجی کی ڈگری کی ہوئی ہے، وہ آپ کو دوا لکھ کے دے رہا ہے، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس سے دوا نہ لیجئے گا۔ کیوں کہ وہ دوا دینے کے اہل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی جو سائیکیٹرسٹ ہے، جو اس جو ایریا ہے اس میں ٹرینڈ ہے، اور وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے جو دواؤں سے علاج کرتا ہے، تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے تصدیق کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہیں جائیں تو فلاں ہاسپٹل میں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، اس کی ریپیوٹ کیسی ہے، ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، اور اس لیے ہمیں ایک اچھا سلجھا ہوا اور ایک پڑھا لکھا سمجھدار ڈاکٹر مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ایسی انفارمیشن پوچھیے گا، ٹھیک ہے، اس کو سرچ کیجئے گا، اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس وقت تک اس کو اپنی زندگی کے ساتھ تاثر میں نہ لے کے آئیے گا، یا اس سے متاثر مت ہوئیے گا۔ اگر تو وہ پازیٹیو چیز ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی نیگیٹیو چیز ہے جس سے آپ نے اثر لینا شروع کر دیا ہے، تو ضرور اپنے آس پاس، اپنے حلقہ احباب میں پوچھئے گا کہ یہ بندے نے بات کہی ہے، یہ اس بندے کو سرچ کیجئے گا، یا اس کی پریکٹسز کو دیکھیے گا کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات یہ ماننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کو نتیجتاً اچھی لگے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ اس تصدیق کے لیے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ملیں، اس سے بات کریں، اور اس بات کی تصدیق کریں۔ کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو، میں کم از کم 6 سے 7 لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا ہے، بلکہ تجربہ میرا ہے، کیا تو نہیں ہے، تجربہ کرنے کا مطلب کہ ان کو کوئی میں نے تجربے میں تو نہیں ڈالا، لیکن ان کے ساتھ ایک کلینیکل ایکسپیرینس کر کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ان 6-7 لوگوں کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں تھا کہ ان کو ایک نفسیاتی بیماری ہوتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ سوشل میڈیا تھا۔ کیوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو دیکھا، اس کو سرچ کیا، وہی سمٹم اٹھائیں، اس کو سوچنا شروع کیا، خیالات تو ڈیولپ ہو جاتے ہیں نا، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہے، اور کچھ ٹائم کے بعد انہیں یہ یقین ہونے لگا کہ یہ چیز تو میرے اندر ہے، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ چیز میرے اندر ہے، تو یقیناً وہ چیز پھر آپ کے رویے کا حصہ بن جاتی ہے، سوچ کا حصہ بن جاتی ہے، آپ کی باقی زندگی میں چلنے والے جو کام ہوتے ہیں ان کا حصہ بن جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ اس چیز سے جو ہے وہ نقصان حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی کہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگوں کے لیے، پرٹیکولرلی ان دا فیلڈ آف مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، کہ آپ کو جب بھی کبھی ایسی چیز محسوس ہو تو آپ ضرور کسی ٹرینڈ پروفیشنل سے بات کیجئے گا، ایک ایرے گہرے سے بات کر کے اپنی ایک خوشحال زندگی کو بدحال زندگی میں تبدیل مت کیجئے گا۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، مجھے خوشی ہوگی اور میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔